العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا للشاعر المجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ گمراہ ہیں اور کچھ لوگ گمراہ کرنے والے، لیکن بسا اوقات ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ گمراہ کرنے والے ہی کو لوگ اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں اور نتیجے کے طور پر انہیں کی خدمت میں ہمیشہ حاضری دیا گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصلحین کی جماعت ہے، یہ اصلاح کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ ہمارے خیر خواہ لوگ، اور دنیاوی اعتبار سے بظاہر اس کی کچھ خیر خواہی سمجھ میں بھی آتی، لیکن مرنے کے بعد جو حالات آشکارا ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ خیر خواہ نہیں، حقیقت میں یہ ازلی بدخواہ تھا۔ دنیا میں ہمارے جذبات سے کھیلنے والے اور ہماری آخرت کو برباد کرنے والے، اس میں بطور خاص پیری اور مریدی سے متعلق چند بات آئی تھی۔ مرشد اور ان کے پیروکار سے متعلق کچھ باتیں آئی تھی کہ دنیا میں لوگ ان کا گن گاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ہر چیز میں انہی کی شرکت کو گوارا بھی کرتے ہیں، لیکن کل میدان محشر کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر، وہاں کے حالات کی سنگینی اور پریشانی کو دیکھ کر، یہ سارے کے سارے مصلحین، مبلغین اور ساتھ ساتھ مرشدین اپنے متبع اور پیروکاروں سے رشتہ ناطہ توڑ لیں گے اور صراحت کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہمارے ان سے کوئی رشتہ ناطہ نہیں۔ اس وقت میں اس دنیا میں تابعداری کرنے والوں کو سمجھ میں آئے گا اور بار بار ان کے دل و دماغ میں یہ تمنائیں انگڑائیاں لینا شروع کرے گی کہ کاش کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا، تو جس طرح آج یہ بھرے مجمع میں سارے لوگوں کے سامنے ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، دنیا پہنچ کر ہم سارے لوگوں کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہاں اس قسم کے پچھتاوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ آگے کی آیتوں میں جو خاص باتیں بتلائی جا رہی ہیں انہیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یستکبرون، یہ سرکشی کرتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، تکبر۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ الْمَجْنُونِ، اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون دیوانہ شاعر کے لیے۔ قرآن کی باتیں اپنی اثر، اپنی تاثیر کے نتیجے میں
کچھ لوگوں کی نگاہ میں جادو معلوم ہے۔ جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، شرکیات کے سمندر میں غوطہ زن ہے، منافقت میں پورے دور سے الجھا ہوا ہے، وقت کا منافق اعظم بنا ہوا، لیکن جب اس کے سامنے قرآن کی بات آتی ہے تو وقتی طور سے ہی صحیح اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ہم توبہ تلہ کر کے استغفار اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو درست کر لے۔ یہ در حقیقت قرآن کی تاثیر کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد شیطانی ہتھ کنڈوں کا استعمال ہوتا ہے، شیطان اسے آگے پٹی پڑھانا شروع کرتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلتا ہے اور پھر اسے گمراہی کی طرف دوبارہ مائل کرتا ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے اس کا دل مطمئن اور مائل نہ ہو تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام کسی مسلمان کے سامنے لیا جائے ان کا کلیجہ دہل جائے، وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے، یہ تو ہونا ہی ہونا۔ جلد سی بات ہے کہ اسی دیر کے بعد پھر شیطان کی پٹی پڑتی ہے اور شیطان اسے اپنے اعلی کار بناتا ہے اور اسے گمراہی کے دلدل میں پھر سے ڈالتا ہے۔ کہا جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یعنی اس کلمے کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، لوگ تکبر کرتے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، کتنے معبودان ہمارے ہیں، کتنے رہنما رہبر ہمارے ہیں، ان سارے کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ، اور پھر بھی وہ بھی کسی ایک آدمی کی بات سن کر جو شاعر بھی ہے دیوانہ اور مجنون و پاگل بھی ہے۔ جس انسان کی صداقت شاعری کا لوگوں نے ڈنکا پیٹا، جس نبی رحمت کی امانت داری کا لوگوں نے چرچا کیا، جن کی حقیقت بیانی کا لوگوں کا سراپا اقرار و اعتراف تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ جب اسی انسان نے، بلکہ اسی انسان کامل نے یعنی محمد الرسول اللہ نے جب اللہ کا کلام قرآن مقدس کو پیش کیا تو لوگوں نے شاعر بھی کہا، یعنی بہکی بہکی باتیں کہنے والا، مجنون بھی کہا کہ اس کی عقل ماری گئی، دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے، سارے سماج کے خلاف یہ ایسی بات کرتا ہے کہ سارا سماج ایک طرف یہ الگ ایک طرف۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ الْمَجْنُونِ، وہ تکبر کرتا ہے یا تکبر کرتے ہیں اور کہنا شروع کرتے کہ کسی ایک شاعر اور دیوانہ کے نتیجے میں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو اور خاندانی ریت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور ہم سماج میں جن جن کو ہم نے بڑا بنا کر رکھا ہے ان کی بڑائی سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ در حقیقت قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید، اس میں سب شامل ہیں۔ جو لوگ کتاب و سنت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آ جائے، حیات موت کا مسئلہ آ جائے، کسی وفات کا مسئلہ آ جائے، میرا باپ فلاں محلے میں رہتا تھا وہی جنازہ ہوگا، چاہے اس کی جنازہ ہو جائے۔ یہ سارے رسم و رواج کی پابندی کی جائے گی تاکہ سماج میں اسے لوگ برا نہ سمجھیں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں برا ہو جائیے، پرواہ نہیں ہے، لیکن سماج میں برا بنے۔ یہ ان لوگوں کا بھی حال ہے جو خاندانی پشتہ پشت اپنے آپ کو اہل حدیث در اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو شرکیات میں، جو خرافات میں مستقل الجھے پڑے ہوئے، اس لیے وہ بھی غلط ہے اور اس سے زیادہ کہیں ہم غلط ہیں کہ جہاں رسم و رواج کی پابندی میں ہم مشغول ہو، منہمک ہو، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، قرآن کہتا ہے بلکہ حق آ چکا ہے اور رسولوں کی تصدیق یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔
یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا یہ سراپا حق پر مبنی کتاب ہے۔ پھر اس سے پہلے جتنے بھی رسول آ چکے ہیں ان تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب بھی ہے اور تصدیق کرنے والا یہ رسول۔ انکم لذائق العذاب العلیم، سنو، اگر تم نے اللہ کے رسول کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا اور ایک اللہ کی پرستش و بندگی سے انکار کر دیا، چاہے سارا سماج تمہارے مطابق ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان سنو، انکم لذائق العذاب العلیم، ضرور بے ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ صرف ایک رسول کے انکار کرنے کے نتیجے میں اور دنیا کے سارے معبودات اور دنیا کے سارے رہنماؤں کی اقتدا کے نتیجے میں آپ سوچیں گے بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول کی مخالفت کرو گے بچ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اور وہ بندگی بھی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بجا لاؤ، تبھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ یہاں جس طرح تمہاری زندگی گزر جائے، مرنے کے بعد سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہوگا، قبر میں عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے، حشر میں ذلت و خواری کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور سنو، کان کھول کے سن لو، جو سزا تمہیں ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، تمہارے کرتوت کا بدلہ ہوگا۔ جیسا جرم کیے ہوگے ویسے ہی سزا ملے گی۔ چھوٹا جرم کیا چھوٹی سزا ملے گی، بڑا جرم کرو گے بڑی سزا ملے گی۔ جرم کے مطابق سزا ملے گی، اللہ اپنی طرف سے ایکسٹرا تم پر کوئی سزا لا دے گا نہیں، بلکہ تمہارے عمل کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خطا اور غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیتا، لیکن اگر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے گرفت کر لیا تو جن کے سہارے زندگی تمہاری گزر رہی تھی، فلاں بابا مچل جائیں گے اور فلاں کا دامن تھام لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں ساری کی ساری تمنائیں تمہاری خاطر۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو خالص بندے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، قیامت کی ذلت و خواری سے محفوظ رہیں گے، پھر عذاب قبر سے بھی ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے متعینہ روزی۔ مراد ایک انسان قبر سے دوچار ہوا، جنت کی کھڑکیاں کھلی، بھینی بھینی ہوائیں آ رہی ہے، اور آرام و سکون، آرام اور آسائش کے سارے معاملات ان کے ساتھ قبر میں ہوگی۔ میدان محشر میں وقتی طور سے پریشانی ہوگی، پھر اللہ کی کچھ خوش نصیب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں سکون کے ساتھ 1000 سال کی ایک دن کی مدت کو گزار لیں۔ پھر اس کے بعد جب جنت میں جائیں گے، ان کی پربہار نعمتوں سے فیضیابی کا جو موقع ملے گا، وہاں انسان سوچے گا کاش کی دنیا میں اور زیادہ اچھا کام کر لیے ہوتے اور اونچا مقام۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقررہ رزق ہے۔ کیا کیا ہے؟ فواکہ وہم مکرمون، پھل فروٹ ہے۔ پھل فروٹ یہ خوشحالی کی علامت بدلا ہے۔ یہاں دال روٹی ملتی نہیں، پھل فروٹ کیا ہے؟ پھل فروٹ اسی کو میسر ہوتا ہے جو کھانا عام طور سے اچھے انداز میں کھاتا ہے۔ یہ خوشحالی کی علامت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل اور ذریت کے لیے دعا کی تھی، الہی انہیں وارزق من الثمرات، پھلوں کی روزی پہنچا۔ آج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی پھل اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کا بہترین کوالٹی کا مال مکہ المکرمہ میں ملتا ہے، اور پوری زندگی یعنی پورے سال وہ چیز ملتی رہتی۔ دعا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے نسل کی صحیح فکر بھی کرے، نسل کو صحیح کھانا بھی کھلائے، آئندہ اس کی زندگی کس طرح گزرے اس کے بعد آپ کا منصوبہ بندی بھی کرے، پلان بھی کرے۔
جس طرح جا گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹے لات مارتے تو کہتے ہیں بیٹا میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. آپ ان کے بارے میں سوچا کیا؟ پر تو کیا کہا؟ فواکہ مکرمون، میوہ جات انہیں میسر. اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ ایسا نہیں کہ بس پھینک دیا گیا، باعزت انداز وہم مکرمون، ان کی وہاں تعظیم و تکریم کی جائے. ایک آدمی دعوت دیتا ہے کسی طرح کھلا دیا، ایک آدمی دعوت دے کے بلاتا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسے کھلاتا پلاتا. دونوں میں فرق ہے. امیروں کا حال یہ ہے کہ قریب ان کے پاس پہنچتے دعوت دیا کھلا دیا، ایسے لگتا ہے بس کسی فقیر کو کھلاتا. ایک کھلانا یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کسی فقیر کو اٹھاتے اپنے گھر میں اس طرح کھلا جیسا لگتا ہے کہ اس کے گھر کا ایک. یہ تعظیم و تقریب. تو جنت میں جو کھانا کھلایا جائے گا، جو میوہ جات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، پھل فروٹ کی سہولیات فراہم کی جائے گی، من چاہی زندگی گزارنے کا جو موقع ملے گا، قرآن نے خود کہا وہ مکرمون، وہاں ان کی عزت افزائی کی جائے گی، تعظیم و تکریم کی جائے گی. یہ باعزت کہا فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنت، نعمتوں والے باغات. جنت کو نعمتوں والا کہا گیا، وہ سراپا نعمت ہے. آدمی بستر میں لیٹا وہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے انار آ جائے، ہوا دانے لٹک جائے گا آپ کے سامنے پھوڑ کے کھائے. یعنی جس چیز کی خواہش ہوگی، ابھی خواہش کیا نہیں کہ آدمی یا دنیا میں بڑے بڑے عمرا اور کبرا کو دیکھا جاتا ہے، بڑے بڑے مالداروں سرمایہ داروں کو دیکھا، ان کے پاس مال کی فراہمی تو ہے، لیکن وقت پر چاہت کے مطابق انہیں چیز فراہم نہیں. یہ بھی حرمان ہے، بدنصیبی کی بات کہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ سامان موجود جو مطلوبہ سامان جو ہم چاہتے ہیں گانا وہ مل نہیں پاتا. لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے؟ آپ جب جنت پہنچ گئے تو آپ من چاہی زندگی گزاریں، جو چاہیں گے وہی چیز آپ کے سامنے. جس قسم کی چاہت آپ کی ہوگی آپ کی تمنائیں بڑھ لائی جائیں. اللہ سرر متقابلین، آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے، یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر شراب کے جھام پیش کیا. یہ سب خوشحالی کی ایک نشانی بتائی ہے. جب انسان مالدار ہوتا ہے اور اگر اس کی زندگی میں دین و ایمان نہیں ہوتا، اس کی مجلسوں کا جائزہ لیے تو اندازہ ہوگا کہ کچھ دیر تو اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن شام ہوتی دوست احباب کی محفلیں سجتی، وہاں شراب و کباب کا دور چلتا ہے، وہاں ناچنے گانے والیاں ان کے سامنے تھرک رہی ہوتی ہیں، موج و مستی کی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مرنا نہیں. تو سمجھا جاتا وہ خوشحال لوگ ہیں جنہیں کمانے دھمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، کہ بیٹھا ہوا ان کا کام تو چل ہی رہا ہوگا، آمدنی کے بے شمار ذرائع. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ نے سمجھ میں توفیق دی. یہ در حقیقت جنت کا جو نظارہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دنیا میں ہلکی سی ایک مثال ہے، ورنہ اس دنیاوی زندگی کا آخرت کے بالمقابل تو کوئی اعتبار ہی نہیں. جنتی نعمتوں کا تذکرہ کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد. جنتی نعمت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی پوری حقیقت کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، اس کی کیفیت اور اس کی حقیقتیں کیا کسی دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہو. دنیا میں سمجھانے کے لیے کہا تھا، لیکن جنتی نعمتوں کو وہ ہے. اللہ سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، شراب کے جام ان پر چلائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، شراب کی خوشبو کیا ہے؟ بالکل صاف شفاف سفید، جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. دنیاوی شراب کا حالت پیا تو سر چکرانے لگا، اور زیادہ پی لیا نالی میں گر گیا اور کتوں سے اپنے گانے پیشاب کروانے لگا. صورتحال ہوتی ہے، اور فول پکنا، گالی گلوچ کرنا، رشتہ ناتا توڑ دینا، ماں بہنی کو طلاق دینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شراب پینے کے نتیجے. لیکن جنتی شراب جو جنتی کو پیش کی جائے گی اس کے بارے میں کیا کہا؟
لا فیہا غول، اس میں کسی قسم کا ضرر نقصان نہیں، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کر سکتے، یعنی ہوش و حواس میں رہیں گے، سرور ملے گا، لطف ملے گا، لیکن بہکنا نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا، کسی قسم کی مسرت اور نقصان نہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھیں والی، شرمگی نگاہیں والی حور عین ہوں گی۔ آنکھوں کی بڑا ہونے کو خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہونا یہ بھی خوبصورتی کی، اور ساتھ ساتھ وہ نگاہ کسی دوسرے کو جھانکنے والی نہ ہو بلکہ شوہر کی طرف مرکوز۔ یہ در حقیقت ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا تذکرہ ہے۔ بڑی آنکھ ہونے کے نتیجے میں دور سے دور والوں کو دیکھا جا سکتا ہے، دور سے ان کی بڑی آنکھوں کی نظارہ کشی کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ اس کی خصوصیت بتلائی گئی قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی کرنے والی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے۔ تو جنت میں جہاں ایک طرف خوشحالی ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، وہیں لذت اندوزی کے لیے حور عین بھی ہے، اور کبائب اترابہ کا ہم عمر جوان، سب لوگ جنت میں جوان ہوں گے، کوئی بڈھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں، بچے خدمتگار ہوں گے لیکن سب ہم عمر ہوں گے، اور اسی اعتبار سے ان کے جوڑے ہونے عطا کیا۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈا ہے جو چھپائے ہوئے۔ انڈا مرغی یا انڈا دینے والا پرندہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھتا ہے، جو اس کی حفاظت کی علامت ہے۔ دوسری بات، انڈا کا جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے اس خوبصورتی کے بالمقابل انڈا کا چھلکا اتار دیجئے، اس کے بعد جو پرت والا حصہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپائے گئے، یعنی زبردست خوبصورتی کے حامل یہ خاتون ہوں گی جنہیں حور عین سے تعبیر کیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کا بعض سے ہم کلام کریں گے اور ہم کلام ہوں گے اور سوالات کریں گے۔ دوست احباب کی مجلس سجی ہے تو کبھی کبھی کسی بچھڑے ہوئے دوست کا خیال آیا تو یاد آیا، جنت میں آرام و سکون کے ساتھ ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوئے گولیاں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کے بغل میں ان کی شریک حیات بھی ہے اور حور عین بھی ہے، ساتھ ساتھ مجمع میں جنتی شراب کا دور بھی چل رہا ہے، سب کا دل و دماغ صحیح سالم ہے، ہٹکا ہوا اور بگڑا ہوا نہیں ہے، درد سر بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں۔ اس موقع پر جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی اپنے بچھڑے ہوئے دوست کو یاد کرتا ہے، اسی میں سے کوئی کہے گا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کا بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپس میں دوسرے سوال کریں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ ایک کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے کہے گا میرے دوست تھا، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، میرا ایک دوست تھا جو ہم سے بار بار کہتا ہے کہ تم بھی اس نبی کی تصدیق کرنے والے ہو گئے، تم بھی قرآن کی بات کو سچ ماننے والے ہو گئے۔ وہ دوست کہاں ہے ہم کو ذرا دیکھنا ہے۔ دنیا میں تو دوستی رہی، گھومتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، آتے جاتے رہے، لیکن یہاں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ دوست ہم سے بار بار کہتا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنے والے ہو گئے اور قرآن کو سچا ماننے والے تم بھی ہو گئے، ہماری دوستی کا تم نے خیال نہیں کیا۔ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ یہ بھی کہا کرتا تھا جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری صرف ہڈیاں باقی رہ جائے گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تاکہ ہمیں بدلہ دیا جائے؟ اس طرح کی بہکی باتیں ہمارا دوست کرتا تھا۔ جنتی دوست
جنتی دوستوں کے سامنے اپنے اس دوست کا تذکرہ کرے گا جس نے دنیا میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کی تھی کہ تم نبی کی بات کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مر کے مٹی ہو جاؤ گے، سڑ گل کے ختم ہو جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری پوشیدہ ہو جائے گی، پھر یہ محمد تو کہتے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر وہاں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، سب بات ماننے کی ہے؟ یہ بات آپس میں دوست سے کر رہے ہیں۔ قال هل انتم مطلعون، اللہ کی جانب سے فرشتوں سے کہیں گے کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک جانب دوستوں کی اچھی محفل سجی ہوئی، اسی محفل میں ایک پرانے دوست کو یاد کیا ہے، اسی جگہ پر اللہ کی جانب سے یہ صدا آئے گی، اعلان کیا جائے گا، ندا دی جائے گی کہ تم اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو جو دوست دنیا میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم بھی سچے ماننے والے، سچ ماننے والے ہو گے اور تم بھی عقیدہ رکھ لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، کہ تم ایسے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات جب دوستی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر خوشحالی میں بھی ایسے دوست کی آپ کی طرح دیکھیں وہ دوست ہمارا کہاں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کا دوست جہنم کے بیچوں بیچ میں پڑا۔ اندازہ لگائیے، جنتی انسان کی ساری تمنائیں پوری ہوگی، سارے خواہشات اور ساری آرزو ان کی پوری کی ہے، یہاں تک کہ جنت میں بیٹھا ہوا انسان اگر جہنم میں پڑے انسان کا حال دیکھنا بھی چاہے اور اگر اس کا اظہار خیال کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرے، کہیں گے اللہ کی جانب سے آواز آئے گی کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں گے بھائی جب ہماری مراد پوری ہو رہی ہے اللہ سے کہے گا اللہ ذرا دکھائیں، فَاطَّلَعَ تو وہ جھانکے گا، فَرَآهُ اس کو دیکھے گا، فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ جہنم کے بالکل بیچ میں۔ اب اندازہ لگائیے، سب دوست ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جن دوستوں نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے روکا تھا اس کا انجام جہنم ہے، اور جنہوں نے مان لیا تھا اس کا بہترین انجام جنت ہے۔ پھر جنتی انسان اپنے جہنمی دوست کو دیکھے گا ان کے جذبات کیسے ہوں۔ قرآن نے کہا قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ یہ مجھے بھی جہنم میں ڈالے۔ کل ہم اگر اپنے دوست کی بات مان لیے ہوتے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف چلے جاتے، نہ قرآن کی تصدیق کرتے نہ رسول عربی کی تصدیق کرتے اور نہ عقیدہ آخرت اپنے اندر پیدا کرتے، وہ جس طرح یہ جہنم میں گرا ہم بھی جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ ہی لقد کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا یہ مجھے جہنم میں ڈھکیل دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر مجھ پر اللہ کا میرے رب کا فضل نہ ہوا ہوتا تو میں بھی انہی کے ساتھ جہنم میں حاضر ہوں۔ اندازہ لگائیے، دوستی اگر کسی سے آپ کی ہے تو خیال کیجئے کہ آپ کی اچھائی کا اثر آپ کے برے دوست پر۔ دعوت و تبلیغ ہمیشہ ایسا مت کیجئے کہ برے دوست کی دوستی کی خرابی کے نتیجے میں ان کی بری بات مان کر اپنے اچھائی کو چھوڑیں۔ دیکھا جاتا ہے اگر کچھ دوست ہے اچھے برے سب ملے ہوئے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھے دوست کی بات نہیں رکھی جاتی۔ ہونا یہ چاہیے ایسے دوستی سے رشتہ ناتا توڑ کے الگ ہو جائے، لیکن وہ دیندار طبقہ بھی اسی دوست کے چکر میں رہ کر نماز کی پابندی ختم کر دے، حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دے۔ اس واقعے نے سبق دکھایا